وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا اور اگر نزلنا اتارتے الیہم الملائکہ ان کی طرف فرشتوں کو وکلمہم الموتى اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ولیکن اکثرهم یجہلون ان میں سے زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی یہی موضوع بیان ہو رہا تھا کہ آپ ان کے سامنے جتنے بھی دلائل رکھ دیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ان دلائل کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ آ کر ہمیں بتا دے کہ ہاں یہ نبی ہے اس کی بات کو مانو تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، فرشتے نازل ہو کر کہہ بھی دیتے کہ ہاں یہی اللہ کا رسول ہے اس کی بات مان لیں، اس سے بھی بڑھ کر اگر مردے قبر سے اٹھ کر ان سے کلام بھی کرنا شروع کر دیتے اور ہر چیز یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ان کے سامنے لا کر رکھ دی جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ساری دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دلائل کو دیکھ کر ان سے سبق سیکھنے کے بجائے اعتراض کرنا سیکھا کہ جب بھی کوئی دلیل دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق انہوں نے پہلے سے کوئی اعتراض اپنے سامنے گڑھ کے رکھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں مگر جس کے لیے اللہ چاہتے۔ اب دیکھ لیں ایک ہی وقت ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جیسے لوگ ہیں، سارے عرب ہیں، ایمان لانے والوں کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دلائل کو دیکھ لیا، نشانیوں کو دیکھ لیا، اور نہ ماننے والے ان کے سامنے ساری نشانیاں رکھ دی، لیکن ابو جہل کو دیکھیں ایمان نہیں لایا، عتبہ کو دیکھیں، شیبہ کو دیکھیں، سارے اسی وقت میں موجود ہیں، وہیں پر موجود ہیں، ایک ہی جگہ ہے، سارے عرب ہیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کا دل اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف مائل کر دے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، وگرنہ اکثر لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اکثر ان میں جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا دشمن شیاطین الانس والجن انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے دھوکے کی باتیں غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا مَا فَعَلُوهُ تو وہ ایسا ہرگز نہ کر سکتے، فَذَرْهُمْ پس انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دشمن بنا دیے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، شیاطین کو ان کا دشمن بنا دیا۔ بعض وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلے انبیاء اللہ کی طرف سے توحید کو لے کر آئے تو انہوں نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کیا اور نبی کی رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ اور بعض ایسے تھے جو دشمن بن گئے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جیسے انسان ہیں ویسے جنات بھی ہیں، ان میں بھی مسلمان اور کفار مشرک دونوں طرح کے ہیں، جیسے انسانوں کے لوگ۔ اب انسانوں میں سے بھی نبی کے دشمن بن گئے اور جنوں میں سے بھی نبی کے دشمن بن گئے جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مَا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ایک دوسرے کی طرف باتیں پہنچانے والے ہیں، خفیہ ترین باتیں، یوحی کہتے ہیں ان باتوں کو جو خفیہ ہیں، جیسے وحی ہے،
وحی کے متعلق صرف نبی کو ہی علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس فرشتے کو جو وحی لے کر آنے والا ہے، اسی لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ خفیہ طریقے سے نبی کے دل میں بات کو ڈال دو۔ فرمایا یہ وحی کا معنی یہاں پہ وہ وحی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس وحی سے مراد یہ ہے کسی کے دل میں باتیں ڈال دیں، القاء کر دیں، کسی کے سامنے ایسی باتیں، یعنی ان کی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا کہ اگلے کو مائل کرنے کے لیے اسے مزین کر دیں۔ فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف باتوں کو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ہرگز ایسا نہ کر سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی کرنی ہوتی ہے، دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی کافر دنیا میں زندہ ہی نہ رہتا، کوئی شیطان دنیا میں زندہ نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اس لیے فرمایا فَذَرْهُمْ فَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں چھوڑ دیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں کہ جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ شیطان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جس کا آخرت پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا شیطان کے چالوں میں آ جائے گا۔ شیطان نے اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیا، مزین کر دیا، ہم سامنے دیکھتے تو کہنا شروع کر دیتے کہ دنیا کی دنیا، آخرت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب جس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہے وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تاکہ ان کے دل جو ہے وہ شیاطین کی طرف مائل ہو جائیں، ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اس کے ساتھ خوش ہو جائیں، پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ بھی ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن امور کے مرتکب وہ شیاطین ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے ایک کتاب تمہارے پاس کامل طریقے سے نازل کر دی ہے، تفصیل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک یہ قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس بے شک آپ جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آتے اور کہتے کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اہل کتاب کو فیصل مقرر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ہمارے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، یعنی مشرکین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، تو اہل کتاب آ کے فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو فیصلے کے لیے مقرر کروں کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی اور انہیں پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور اس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کی حقیقی ہے، انہیں اس چیز کا علم ہے، یہود و نصارہ کو پتہ تھا پہلے سے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کر دی گئی تھی اور قرآن مجید کے متعلق بھی بیان کر دیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ ایک آخری کتاب بھی نازل کرے گا۔ اس کو انہیں یقین تھا اس بات کا، جو کہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس قرآن کو تفصیل کے ساتھ، بیان کے ساتھ، واضح کر کے اس کو نازل کیا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ اور وہ لوگ بھی اس کو جانتے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، انہیں پتہ ہے یہ قرآن مجید حق ہے، لہٰذا آپ شک میں نہ پڑنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جب تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر تمہیں شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، سارے شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل کر دیا یہ سچا بھی ہے، انصاف والا بھی ہے اور کامل بھی ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، انصاف کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، سچائی کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی یہ لوگ طرح طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں
یہودیوں کو اگر اپنا فیصل مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی باتوں سے اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے کلام کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کی، خیالات کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو لگانے والے، خیالات کرنے والے، اپنی طرف سے باتیں کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اکثریت کے متعلق بتا دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایسا عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاں حق کی دلیل کیا ہے؟ اکثر ہو، زیادہ ہونا، حالانکہ حق کی دلیل زیادہ ہونا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اکثر لوگوں کی زمین میں اگر آپ پیروی کریں گے تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر مشرک ہیں۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر علم نہیں رکھتے۔ قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اکثریت کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ حق پر ہونے کی دلیل بنا لی جاتی ہے۔ اکثریت، تعداد کا زیادہ ہونا یہ حق نہیں ہے، تعداد اگرچہ تھوڑی ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے تو یہ حق ہے۔ اب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم۔ غزوہ بدر جب وہ ایک طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف 313 کا لشکر۔ اب یہ کہہ کے اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے کہ 1000 کا لشکر ہے، زیادہ ہے، یہ حق پر ہوں گے، نہیں، تھوڑے ہیں وہ حق پر ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ تو اس لیے اکثریت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی یعنی اس کا معیار نہیں ہے، معیار اللہ کے ہاں حق کا ہے، اس کے جاننے والے ماننے والے اگرچہ تھوڑے ہی کیوں ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیل، کون ہے جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ہدایت پر ہونے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی ان کو بھی جانتا ہے جو بے راہ ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھاؤ، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ان جانوروں کا، چونکہ یہ سورہ انعام ہے اور سورہ انعام ہم نے یعنی اس کے شروع میں کہا تھا کہ انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس باطل عقیدے کو بھی بیان فرمایا کہ جنہوں نے جانوروں کو مختص کر رکھا تھا کہ کون سے جانور ہمارے اوپر حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ فرمایا کلوا مما، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی حرام جانور کے جو شریعت نے جس کا کھانا ہی حرام کیا اس پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو حلال ہو جائے گا، نہیں، حلال جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے تم کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین،